ہماری کہانی کی شروعات ایک یونیورسٹی کے ڈاکٹر اور آثار قدیمہ کے ماہر ہوبر نامی شخص سے ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس کا کتا بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے خاندان کی تلاش میں نکلا ہوتا ہے جو ایک غار میں داخل ہونے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ یہ سب 1970 میں ہوا تھا، جب وہ فاؤنٹین آف یوتھ یعنی جوانی کے پانی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، اور کتابوں کے مطابق اس چشمے کا پانی جوانی اور صحت واپس لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب ہوبر گمشدگی کی جگہ پر پہنچتا ہے تو اسے وہ غار مل جاتا ہے، اور جب وہ غار کے پاس جا کر ٹارچ جلاتا ہے تو اسے ایک بکری والا نظر آتا ہے جو پرانے زمانے کے سٹائل کے کپڑے پہنے ہوتا ہے، جو موجودہ دور کا نہیں لگتا۔ وہ چرواہا اپنی جگہ بالکل اسٹیچو کی طرح کھڑا ہوتا ہے، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر ہوبر بری طرح چونک جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے اور واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوبر نے اس غار کو اپنے ساتھیوں جیکی اور ٹیلر کے ساتھ مل کر ڈسکور کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن جب ہوبر گھر پہنچتا ہے تو وہ انہیں کہتا ہے، میں کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہا ہوں، اور جو کچھ بھی اس نے دیکھا ہوتا ہے وہ انہیں نہیں بتاتا، کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ پھر ہوبر اکیلے ہی دوبارہ غار جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ غار کے باہر ایک چٹان کے ساتھ رسی باندھتا ہے اور اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اندر جا کر اسے ایک عجیب سی لائن ملتی ہے جو غار کے اندرونی جہان اور باہر کی دنیا کے درمیان ایک لائن ہوتی ہے۔ وہ اس لائن کو پار کرتا ہے اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے، وہ بکری والا جو پہلے اسٹیچو کی طرح کھڑا تھا حرکت کرنے لگتا ہے۔ ادھر ہوبر کو غار میں داخل ہوئے 2 دن گزر جاتے ہیں اور ٹیلر اور جیکی کو اس کی خبر نہیں ملتی، تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے غار جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چونکہ ہوبر ان کی گاڑی لے گیا ہوتا ہے، اس لیے وہ کیرا جو ٹیلر کی گرل فرینڈ ہوتی ہے اس کو فون کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاپا کی گاڑی لے کر آ جائے۔ کیرا اپنے ساتھ اپنی بہن فس کو بھی لاتی ہے، اور فس کا اسکول میں ایک پروجیکٹ ہوتا ہے تو فس اپنی کلاس میٹ فوبے کو بھی ساتھ لے آتی ہے۔ یہ گروپ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں کا پتہ ہوبر نے دیا ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ہوبر کے گھر والوں کی گاڑی ملتی ہے اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہوبر یہ سب اپنے خاندان کو تلاش کرنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ وہ 1970 میں لاپتہ ہونے والے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ انہیں ایک پرانی رسی بھی ملتی ہے جو غار کے اندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے کٹی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسی ہوبر کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بہت پرانی لگتی ہے اور ہوبر تو صرف 2 دن پہلے سے غائب ہے۔ پھر یہ تمام لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ غار کے ایک سوراخ سے رسیوں کے ذریعے نیچے اتریں گے اور فوبے کو اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ نیچے جانے سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ نیچے اترنے کے بعد کیرا کو وہی عجیب لائن نظر آتی ہے جو ہوبر نے دیکھی تھی، اور وہ بتاتی ہے کہ اس لائن کی دوسری طرف کی ہوا اور ماحول بالکل مختلف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ سب اس لائن کو پار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسی وقت ہوبر اندر چل رہا ہوتا ہے اور وہ بکری والا بھی وہیں ہوتا ہے، اور ہوبر کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لائٹس بار بار بلنک ہو رہی ہیں، جیسے کوئی بہت بڑا ٹارچ پکڑ کر غار کے کنارے پر آن آف کر رہا ہو۔ اچانک اسے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ گھبرا کر تیزی سے غار کے باہر بھاگتا ہے۔ ہوبر صبح کے وقت صرف 5 منٹ پہلے غار میں داخل ہوا تھا اور تب سورج چمک رہا تھا، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رات ہو چکی ہوتی ہے اور باہر کا ماحول بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی گاڑی کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پودوں نے اسے ڈھانپ رکھا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ غار کے اندر گئے ہوئے اسے درجنوں سال گزر چکے ہیں۔ ہوبر کو کیرا کی گاڑی اور جیکی کا بیگ بھی ملتا ہے تو وہ دوبارہ غار کے اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر پورا گروپ غار کے اندر تحقیق کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک انہیں چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لڑکیاں خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور غار سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ جیکی سب سے پہلے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے اور رسی کے ذریعے اوپر چڑھتی ہے، لیکن رسی اس کے وزن سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ ٹیلر اسے بچانے کی کوشش میں زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری رسی کھینچتے ہیں مگر وہ بھی کٹی ہوئی نکلتی ہے، تو گروپ کو لگتا ہے کہ فوبے نے جان بوجھ کر رسیوں کو کاٹا ہے تاکہ ان کے ساتھ مذاق کرے۔ وہ واکی ٹاکی کے ذریعے فوبے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دیتا۔
کچھ دیر بعد واکی ٹاکی میں شور کی آواز سنائی آتی ہے، پھر انہیں مدد کے لیے پکارنے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ آواز فوبے کی ہے اور وہ باہر کسی مشکل میں ہے۔ ان کے پاس دوسرا کوئی حل نہیں ہوتا، اس لیے وہ جیکی جو زخمی ہوتی ہے اسے اکیلا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتی۔ گروپ غار کے دوسرے حصے میں پہنچتا ہے تو انہیں ایک کٹا ہوا رسہ ملتا ہے اور وہ اس وقت حیران رہ جاتے ہیں جب وہ فوبے کی لاش دیکھتے ہیں جس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ لاش کے پاس ہی فوبے کا کیمرہ بھی ملتا ہے، وہ اس کی ریکارڈنگ چلاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ ریکارڈنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ فوبے خود کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور ہوبر کے فادر کی نوٹ بک کھولتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس غار میں جادوئی پانی موجود ہے جو لوگوں کو ہر بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔ یہ سب اس لیے تھا کیونکہ ہوبر کی بہن کو ایک شدید بیماری تھی، تو اس کے خاندان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس غار میں موجود پانی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کی بیٹی ٹھیک ہو سکے۔ پھر فوبے کی موت سے پہلے کا منظر آتا ہے۔ فوبے پر کئی دن گزر جاتے ہیں جب وہ اپنے دوستوں کی واپسی کا انتظار کرتا رہتا ہے، پھر وہ خود غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ انہیں تلاش کر سکے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ مر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان سے گاڑی کی چابی بھی لینا چاہتا تھا تاکہ گھر واپس جا سکے۔ گروپ کے غار میں داخل ہونے کے بعد جو چند لمحے گزرے تھے وہ فوبے کے لیے دنوں کی طرح تھے۔ ریکارڈنگ میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ فوبے رسی سے لٹک کر سوراخ سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو اچانک رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کافی اونچائی سے نیچے گر جاتا ہے، لیکن وہ زندہ رہتا ہے۔ فوبے تقریباً 1 گھنٹے تک بے ہوش رہتا ہے اور جب ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹیلر ہے، لیکن وہ دراصل ایک پرانا غار کا انسان ہوتا ہے جو فوبے کو مار دیتا ہے۔ فس کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کیمرے کی ریکارڈنگ کے وقت میں کچھ غلطی ہے کیونکہ وہ لوگ غار میں صرف 1 گھنٹے سے ہیں، چونکہ ٹیلر اور جیکی زخمی ہوتے ہیں، اس لیے غار سے باہر جا کر مدد لانے کے لیے صرف کیرا اور فز ہی رہ جاتے ہیں۔ کیرا فیصلہ کرتی ہے کہ پہلے وہ باہر جائے گی کیونکہ وہ عمر میں بڑی ہے۔ کیرا اس سوراخ سے چڑھ کر باہر نکل جاتی ہے، لیکن باہر جا کر خود کو ایک بالکل مختلف جگہ پر پاتی ہے۔ وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، صرف ریت اور پتھر ہوتے ہیں اور ہوا بھی عجیب ہوتی ہے۔ کیرا کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگتی ہے کیونکہ وہاں آکسیجن نہیں ہوتی۔ وہ ایک بہت بڑی ریت کی آندھی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے اور آسمان میں خلا کے اندر ایک عجیب سی شکل کی اڑتی ہوئی چیز بھی دیکھتی ہے۔ کیرا اپنے موبائل سے پولیس کو فون کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فون استعمال نہیں کر پاتی، اس لیے وہ دوبارہ غار کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو گروپ کو بتاتی ہے کہ وہ باہر نکلتے ہی فوراً واپس آ گئی، اس لیے وہ مدد نہیں مانگ سکی، لیکن حقیقت میں وہ باہر آدھا گھنٹہ گزار چکی ہوتی ہے۔ تب سب کو سمجھ آتا ہے کہ غار کے باہر کا وقت غار کے اندر کے وقت سے کہیں زیادہ تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے اور جو بھی چیز غار کے اندر ہوتی ہے وہ وقت کے لحاظ سے بہت آہستہ چلتی ہے۔ ٹیلر بتاتا ہے کہ جو رسیاں غار کے باہر لٹکی ہوئی تھیں ان پر بہت زیادہ وقت گزر چکا تھا، اسی لیے وہ پتھروں سے رگڑ کھا کر ٹوٹ گئی تھیں اور بہت پرانی ہو چکی تھیں۔ پھر دوبارہ فوبے کے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھتی ہے اور نوٹس کرتی ہے کہ ویڈیو میں سورج بہت تیزی سے طلوع اور غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ جب فوبے سوراخ سے گرتا ہے تو موسم بھی بدلتے نظر آتے ہیں، کبھی گرمی تو کبھی سردی، اور ایک پورا سال صرف 1 سیکنڈ میں گزر جاتا ہے۔ تب سب کو پتہ چلتا ہے کہ غار کے اندر ان پر 5400 سال گزر چکے ہیں جو انہیں صرف چند منٹ لگے تھے۔ اچانک اوپر سے ایک انتہائی جدید ٹیکنالوجی والا زینہ نیچے اترتا ہے اور غار کے اندر جہاں گروپ موجود ہوتا ہے وہاں تک آ جاتا ہے۔ اس زینے سے ایک بہت بڑا انسان خلائی لباس پہنے نیچے اترتا ہے۔ اچانک وہی پرانا غار والا انسان آتا ہے اور اس خلائی انسان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن خلائی انسان اسے مار دیتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر گروپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ غار کے اندر بھاگ جاتے ہیں۔ غار کے اندر انہیں بکری والے کی لاش اور ہوبر کے گھر والوں کی لاشیں ملتی ہیں جو سب مارے جا چکے ہوتے ہیں۔ اچانک 3 پرانے انسان ظاہر ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہوبر کے خاندان کو قتل کیا تھا۔ ٹیلر ان میں سے ایک پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن پرانے انسان اسے بے رحمی سے قتل کر دیتے ہیں۔
جس سے لڑکیاں خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور تیزی سے غار کے دوسرے حصے کی طرف بھاگتی ہیں۔ پھر کیرا واپس ٹیلر کے پاس آتی ہے اور اسے مردہ پاتی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کی موت پر رونے لگتی ہے۔ اسی وقت خلائی انسان ظاہر ہوتا ہے اور ٹیلر کی لاش اٹھا کر غار میں موجود پانی میں رکھ دیتا ہے۔ وہاں ایک جادوئی عمل ہوتا ہے اور ٹیلر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر پرانے انسان دوبارہ آ جاتے ہیں اور خلائی انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے سر سے ہیلمٹ اتار دیتے ہیں جس سے خلائی انسان ہوا کے سامنے آ جاتا ہے اور سانس نہیں لے پاتا، لیکن مرنے سے پہلے وہ پرانے انسانوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مرتے وقت وہ گروپ کو میڈیا کی ویڈیوز دکھاتا ہے جن میں ان کی گمشدگی کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان زمین چھوڑ چکے ہیں اور دوسرے پلینٹ پر شفٹ ہو گئے ہیں تاکہ انسانیت ختم نہ ہو، کیونکہ زمین زندگی کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر گروپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں اور اب ان کے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو دوسرے پلینٹ کا سفر کریں یا ساری زندگی غار میں ہی رہیں۔ اسی دوران ٹیلر کو ہوبر زمین پر زخمی حالت میں ملتا ہے اور ان کے سامنے وقت کی لائن ہوتی ہے۔ اس لائن کے دوسری طرف ہوبر کی وہ بہن ہوتی ہے جو 1970 سے لاپتہ تھی، اور اس کے ساتھ مختلف عمروں، نسلوں اور مختلف زمانوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سب کے سب اسٹیچو کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس جادوئی پانی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں جو دوبارہ جوان کر دیتا ہے اور زندہ کر دیتا ہے۔ ہوبر کو اس غار کے ٹائم ٹریول کی کہانی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ سب کو سمجھاتا ہے جو اس نے نتیجہ نکالا ہوتا ہے کہ یہ غار دراصل ایک زمانے نظام ہے جس کا مقصد جادوئی پانی کی حفاظت کرنا ہے، اور ہر لائن کی اپنی الگ ٹائم کی سپیڈ ہے اور ہر لائن کے بعد ایک الگ زمانہ آ جاتا ہے۔ غار کی گہرائی میں وقت اس سے کہیں زیادہ آہستہ چلتا ہے، جس میں اس وقت ٹیلر اور ہوبر موجود ہیں۔ پھر گروپ جادوئی پانی استعمال کرتا ہے اور اس سے زخمی جیکی کا علاج کرتا ہے، اور فوبی کی لاش کو بھی اسی پانی میں رکھتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک پرانا انسان اندر آ جاتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ چونکہ ان کے پاس جانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسی سیڑھی کو استعمال کریں گے جس سے خلائی انسان غار میں اترا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سیڑھی پر چڑھتے ہیں اور سرنگ کے آخری حصے تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ایک اور لائن ہوتی ہے جو سرنگ اور پانی کے درمیان ہوتی ہے۔ کیرا اس لائن کو پار کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں سے گزر جاتی ہے، لیکن اچانک عجیب مخلوق اسے پکڑ لیتی ہے جو دراصل مستقبل کے وہ انسان ہوتے ہیں جن کے جسم صدیوں کی ترقی کے بعد بدل چکے ہوتے ہیں۔ وہ کیرا کو ایک ماسک پہناتے ہیں تاکہ وہ سانس لے سکے۔ کچھ وقت بعد کیرا دوبارہ غار میں واپس آتی ہے۔ اس نے خلائی سوٹ پہنا ہوتا ہے، فیوچر کی انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے بنی ایک رسی ہوتی ہے۔ وہ پورے گروپ کو ساتھ لے کر باہر نکلتی ہے، جن میں فوبے، ہوبر اور اس کے گھر والے بھی شامل ہوتے ہیں۔ آخر کار سب زندہ باہر نکل آتے ہیں اور وہ ایک خلائی جہاز پر ہوتے ہیں جو اس پلینٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں اب انسان رہ رہے ہوتے ہیں۔